اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ وعلی بابھا. درود پڑھیں محمد وآل محمد. ایک روایت ہے امیر المومنین کی جس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ علم اور مال، اس میں زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ ہاں، علم اور مال، اس میں زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ علم کو ہے. کون بتائے گا کیسے؟ ٹھیک ہے بتائیں. علم حاصل کریں گے تبھی ہم کیا حاصل کریں گے؟ معرفت. اچھا، علم حاصل کریں گے ہی تو مال حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور آگے؟ ہاں، علم زیادہ، علم کی زیادہ فضیلت ہے یا مال کی؟ علم کی. ٹھیک ہے، آپ بتائیں. شاباش، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے. اس روایت میں امیر المومنین سے جو سوالات پوچھے گروہ نے آ کے، سب نے کہا کہ ہمارا سوال ایک ہوگا، سوال ایک ہی ہے ان سب کا، اور امیر سے کہا کہ جواب بھی آپ کا ایک ہوگا، لیکن جواب کے ساتھ دلیل کیا ہوگی؟ دلیل کیا ہوگی؟ الگ الگ ہوگی. دلیل کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. اب ایک گروہ تھا، خوارج کا ایک گروہ تھا. جب پیغمبر اسلام کا یہ جملہ انہوں نے سنا، کون سا جملہ سنا؟ پیغمبر نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب یہ سنا تو ایک گروہ امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ ہم 10 افراد ہیں. کتنے ہیں؟ اس روایت کو یاد رکھنا ہے. کتنے افراد ہیں؟ 10 افراد. ہم 10 افراد ہیں اور ہم سب کے سب آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے ہم سب ایک ہی سوال کریں گے. ہم آپ سے ایک ہی سوال کریں گے، اور میں دوران درس یہ بیان کر دوں، کوئی بات نہیں کرے گا. میں نے جس کو بات کرتے ہوئے دیکھا، میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا پڑھایا. لاسٹ وارننگ ہے. کسی کو بھی میں نے باتیں کرتے دیکھا، فوراً اس سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا کہا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر توجہ سے درس کو سننا ہے. امیر المومنین کے پاس کتنے افراد آئے؟ 10 افراد. کیا کہا انہوں نے امیر المومنین سے؟ ہم آپ سے ایک ہی سوال کریں گے، ہم سب کا سوال ایک ہی ہوگا، آپ کا جواب بھی ایک ہی ہوگا، لیکن اس کی دلیل ہمیں الگ چاہیے. اگر آپ نے یہ جواب دے دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے علم کی فضیلت اور مال. اچھا، آپ دیکھیں دنیا کے اندر، تھوڑی سی میں تشریح کر دوں 2-4 منٹ، کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں انسان میں محنت لگتی ہے. علم حاصل کرنے بھی اور مال حاصل کرنے بھی محنت لگتی ہے. لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے مال تو حاصل کیا، مال خرچ کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اتنی زحمت کی مال ختم ہو گیا، لیکن علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ علم انسان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، آپ نے بھی ساتھ دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب لوگ اٹینڈنس سب کی جو ہے سن رہے ہیں سب. ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں روایت کو. پہلا شخص آیا، ان 10 میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ علم زیادہ افضل ہے یا مال؟ علم زیادہ افضل ہے یا؟ آواز کم آ رہی ہے. پہلا سوال، اس نے پہلا سوال کیا کیا؟ علم افضل ہے
کہ مال افضل ہے. تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ علم افضل ہے. کیا افضل ہے؟ علم افضل ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مولانا نے کہا تھا کہ ہر ایک کی دلیل بھی ہوگی کہ علم جو اگر علم افضل ہے تو اس کی دلیل بھی دیں گے امیر المومنین. امیر المومنین نے کہا کہ علم اس لیے افضل ہے کہ علم میراث انبیاءوں کی. کس کی میراث ہے؟ علم میراث انبیاءوں کی میراث ہے. اور کا مال جو ہے وہ فرعون کی میراث ہے. کس کی میراث ہے؟ فرعون کی میراث ہے. تو فرق سمجھ میں آیا؟ علم میراث کسے کہتے ہیں؟ ہیں میراث کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا مشکل جملہ ہو گیا. جو چیز وراثت میں ملے. ہاں پیچھے سے، پیچھے میراث کسے کہتے ہیں؟ جواب آگے، آگے سے، پیچھے سے بتائیں. میراث کسے کہتے ہیں؟ جو چیز وراثت میں ملے. وراثت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود کسی کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت میں انہیں مال ملتا ہے، مختلف چیزیں جو ملتی ہیں اسے کہتے ہیں وراثت میں ملنا ان چیزوں کو. اسی طرح علم جو ہے کس کی میراث ہے؟ انبیاء کی میراث ہے. اور مال کس کی میراث ہے؟ فرعون کی میراث ہے. اسی طرح آپ نے ایک ایک پوائنٹس کو یاد کرنا ہے، دہرانا میرے ساتھ، تاکہ آج یہ حدیث ہم یاد کر کے یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا شخص آگے بڑھا، دوسرے نے بھی یہی سوال کیا کہ علم افضل ہے یا، آپ نے بولنا علم افضل ہے یا مال افضل ہے. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ علم افضل ہے. حضرت علی نے کہا علم افضل ہے. اب علی نے کہا اس کی دلیل سنو. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کہا کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو. ہم مال کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہو. علی نے کہا تم کیونکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو اس کے نگہبان ہو، اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم اس کے نگہبان ہو. نگہبان یعنی حفاظت. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی صورت میں کیا ہوا؟ دوسری صورت میں کیا جواب دیا؟ مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، مال کی ہم نگہبانی کرتے ہیں. علی نے فرمایا اس لیے مال افضل، اس لیے علم افضل ہے. کہا کہ مال کی تم نگہبانی کرتے ہو اور علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے. یہ ہو گیا دو. تیسرا، پہلا سوال کیا تھا؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ علم افضل ہے. کیا دلیل دی؟ دوسرا کیا تھا؟ علم افضل ہے یا، کیا جواب دیا؟ کیا دلیل دی؟ ہاں ٹھیک ہے. تیسرا سوال بھی یہی ہے کہ علم افضل ہے، مال افضل ہے. حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ علم افضل ہے. اب اس کا جواب حضرت علی نے دلیل کیا بتائی؟ کہا کہ مال کو استعمال کرنے سے کم ہوتا ہے. مال استعمال کرنے سے اور علم استعمال کرنے سے بڑھتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. چوتھی چیز پھر اس نے سوال کیا، چوتھا آگے بڑھا. اب 10 کتنے افراد آئے تھے؟ 10. 3 آگے بڑھے، تینوں نے ایک ایک سوال کیا امیر المومنین سے. تینوں سوال ایک ہی تھا، جواب بھی ایک تھا امیر المومنین کا، لیکن دلیل الگ الگ تھی. چوتھا آگے بڑھ گیا، اس نے بھی یہ سوال پوچھا کہ علم افضل ہے یا مال. حضرت علی نے کیا کہا؟ علم زیادہ افضل ہے. پھر حضرت علی نے اس کی دلیل دی. کہا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں. کیا کہا؟ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے دشمن، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دوست بہت ہوتے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم اور مال کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 4. پانچواں سوال بھی یہی ہے کہ علم افضل ہے، مال. پانچویں نے بھی آ کے یہی سوال پوچھا، علم افضل ہے یا مال. حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ علم افضل ہے. حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، دلیل دی اس کی. کہا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ صاحب بخیل ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ صاحب بخیل ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ صاحب کریم ہوتا ہے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس. ٹھیک ہے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو مال کو خرچ نہ کرے، جو اپنے پاس مال کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 5واں سوال یہ تھا. اب 6واں سوال.
چھٹا سوال بھی کیا ہے؟ چھٹا سوال بھی یہی ہے، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ علم افضل ہے۔ اب علی علیہ السلام نے کہا کہ علم افضل، اس کی دلیل کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے کہا اس کی دلیل یہ کہ مال کو چور سے، مال کو ہمیں چور کے ذریعے سے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چور یعنی مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ چور جو مال کو نہ لے جائے۔ آپ نے دیکھا نا، مال کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ چور اسے چوری نہ کرے۔ اور فرمایا کہ علم کے لیے فرمایا کہ علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے چور کی۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، آپ کے علم میں آپ کوئی اسے چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا حضرت علی نے کہ علم کوئی چور کی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مال کو چوری کرے، بلکہ وہاں پر ہمیں مال جو ہوتا ہے اسے ہمیں چور کی حفاظت ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ چور سے اپنے مال کو محفوظ رکھے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 6۔ 7واں سوال کیا ہے؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علم افضل ہے۔ حضرت علی نے کہا علم افضل ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ صاحب مال سے کل روز قیامت میں، جو صاحب مال ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا، روز قیامت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس جو مال ہوگا اس کا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اور کہا کہ جس کے پاس علم ہوگا اسے روز قیامت میں، جس کے پاس علم ہوگا اسے روز قیامت میں حساب نہیں دینا ہوگا، بلکہ جس کے پاس علم ہوگا وہ تو اس کے درجات بلند ہوں گے، وہاں پر اس کی صاحب عزت ہوگی وہاں پر۔ 8واں سوال کیا سوال ہے؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علیہ السلام سے پوچھا 8ویں نے، علم افضل ہے یا مال؟ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا علم افضل ہے، کیونکہ مال مدت مال کیا ہوتا ہے کہ جب مدت بڑھ جاتی ہے، مدت گزر جاتی ہے تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے۔ جتنا عرصہ گزرتا جائے گا، مدت اگر ٹائم پیریڈ جسے کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ گزرتا جائے گا تو کیا ہوگا؟ مال پرانا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ علم پرانا نہیں ہوتا، علم پرانا نہیں ہوتا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 8۔ 9واں سوال، حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص نے جب سوال پوچھا، 9واں سوال کیا تھا؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ علم افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا دی؟ حضرت علی نے فرمایا علم سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ روشن ہوتا ہے۔ اور مال سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ تاریک یعنی سیاہ ہوتا ہے۔ علم کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد 10واں شخص آگے بڑھا۔ آپ کو حفظ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اس کے بعد میں دوبارہ ایک سرکل ریپیٹ کراؤں گا تاکہ آج کا یہ درس جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہے کہ علم کے فوائد کیا ہیں۔ علم کے فوائد ہیں، جو علم انسان حاصل کر رہا ہے اس کے فوائد، اسے علم آخری، اور اس کے بعد آخری شخص 10واں جو شخص تھا وہ بھی آگے بڑھا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ علم افضل ہے۔ اب اس کی دلیل کیا دی حضرت علی نے؟ حضرت علی نے کہا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے خدا سے کہتا ہے پروردگارہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جیسے حق ادا کرنے کا حق تھا ویسے حق ادا نہیں کیا۔ تو علم کے متعلق یہ 10 خصوصیتیں تھی، علم کی فضیلت۔ اس کے بعد وہ پورا گروہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔